أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دغا دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دغا دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، چنانچہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ فساد کرنے والے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف لائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ وہی لوگ بیوقوف ہیں، حالانکہ انہیں اس کا علم نہیں۔ اور وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیا ہے، چنانچہ ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جہاں تک ترجمہ کیا گیا یہاں تک، بلکہ پورے رکوع کے اندر ہی تقریباً آگے مثالیں ہیں، منافقین کا ذکر خاص طور پر ہے۔ جیسا کہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی زندگی کے اندر تو دو گروہ تھے، یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ، یعنی وہ لوگ جو علی الاعلان کفر کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، یعنی کافر اور مشرک، اور ایک گروہ مسلمانوں کا یعنی جو علی الاعلان دعویٰ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا، یہی مومن اور مسلم تھے، اور دوسرا گروہ کافر اور مشرک تھا۔ لیکن مدینہ منورہ کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کئی گروہوں سے سابقہ پڑا، جن میں خاص طور پہ اہل کتاب بھی
یہود و نصارہ، لیکن وہ بھی علی الاعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ انکار کرتے تھے کچھ وجوہات کی بنیاد پر، کہ وہ کہتے تھے کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے۔ لیکن تیسرا گروہ جو تھا، جو خاص طور پہ یہود میں سے بھی تھا اور مشرکین میں سے بھی تھا، یعنی ان کے جو سرخیل لوگ تھے وہ یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، اور زیادہ تر مشرکین تھے، کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لے کر آ گئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اسی لیے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی جماعت میں شریک ہوتے تھے، ان کے ساتھ اس طرح رہتے تھے گویا کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ ان لوگوں کو عام طور پر منافقین کہا جاتا ہے، یا قرآن کریم کی اصطلاح میں ان کے اس عمل کو نفاق کہا جاتا ہے۔ اور نفاق اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے چونکہ دو معنی ہوتے ہیں ہر چیز کے، ایک عام سی بات ہے، تھوڑی علمی بات ہے، وہ ذہن میں رہے کہ ایک معنی تو ہوتے ہیں لغوی معنی، اور ایک معنی ہوتے ہیں اصطلاحی معنی یا شرعی معنی۔ لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ ڈکشنری کے اندر اگر ہم ڈھونڈیں گے، شبد کوش میں اگر دیکھیں گے تو اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور اصطلاحی اور شرعی معنی کا مطلب یہ ہے کہ ڈکشنری میں اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن عرف کے اندر عام طور پر اس کا یہ مطلب لیا گیا۔ جیسے مثلا نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاح استعمال ہوتا ہے، تو صلاۃ کا لغوی معنی اگر دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے معنی درود ہوتا ہے، جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر صلاح کو درود کے معنی میں استعمال کیا ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن عرفی معنی میں، اصطلاحی معنی میں، شرعی معنی میں عام طور پر صلاح سے مراد نماز ہی ہوتی ہے، عام طور پر۔ اور قرآن کریم نے جہاں جہاں صلاۃ کا لفظ استعمال کیا، تقریباً تمام جگہوں پر اکا دکا کو چھوڑ کر نماز ہی مراد لیا ہے۔ اسی طرح نفاق کے لغوی معنی اس خیانت کو کہتے ہیں، یا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے خاوند کی وفادار نہ ہو، یعنی وہ عورت ہے، شادی شدہ ہے، لیکن وہ اپنے خاوند کی وفادار نہیں ہے اور اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے، کہیں اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں، تو ایسی عورت کو خاص طور پر لغوی اعتبار سے منافقہ کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کو منافق کہا جائے گا کہ وہ دھوکہ دینے والی ہے، بتا کچھ اور رہی ہے کچھ اور۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے یہی ٹرمز استعمال کری اور یہی لفظ استعمال کرا، اس لیے کہ کتنا بھی انسان دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے تو بہت بڑی بات ہے، عام طور پر جو مسلمان نہیں ہیں لیکن شریف النفس ہیں، وہ لوگ جو فطرت کے اوپر ہیں، چاہے مسلمان نہیں ہوں، لیکن وہ بھی بے وفائی کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بے وفائی کو بہت گندی چیز سے تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو دھوکہ دے، چاہے وہ عورت مسلمان بھی نہ ہو۔ اگر وہ عورت مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاک دامنی کو وہ اپنے لیے بہت ترہ امتیاز سمجھتی ہے کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے پاک دامن ہوں اور میں اپنے خاوند کی وفادار ہوں، چاہے بھلے مسلمان نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ منافق وہ لوگ ہیں، اتنے گندے لوگ ہیں، اتنے رذیل لوگ ہیں اور اتنے ذلیل لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن وفادار نہیں ہیں، بلکہ خیانت کرنے والے ہیں، دغاباز اور دھوکے باز ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصطلاح استعمال فرمائی منافقین کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافقین تھے، منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھے، یعنی عام طور پر کوئی سمجھے کہ بھائی نفاق تو اللہ کے نبی، جیسا کہ حدیث بھی مشہور حدیث ہے کہ نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بھائی نفاق جو ہے میرے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اب تو یا تو انسان علی الاعلان مسلمان ہوگا یا انسان علی الاعلان کافر ہوگا، کوئی منافق نہیں ہوگا۔ اس کا خلاصہ، اس بات کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفاق ختم ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے یا فلاں شخص منافق ہے، اتنے لوگ نفاق والے ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ اب وحی کے ذریعے چونکہ انقطاع وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آیات نازل ہو جانے کے بعد اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو کوئی مینشن نہیں کر سکتا کسی شخص کو کہ فلاں منافق ہے، نامزد نہیں کہہ سکتا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق، اس لیے منع کر دیا گیا اس بات سے کوئی کسی کو منافق کے طعنے نہ دے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں منافق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کے اعمال اگر اس درجے کو علی الاعلان وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کھلم کھلا،
چاہے وہ مسلمان ہے لیکن علل اعلان جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بول رہا ہے، مسلمان ہے لیکن علل اعلان کفر اعمال، مثلا کوئی بت خانے میں جا کے جو عبادت کر رہا ہے، کوئی کلیسا میں جا کے عبادت کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے علل اعلان ایسی چیزیں کر رہا ہے جس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، تو اب یہ شخص مسلمان نہیں بلکہ کافر کہلائے گا۔ اس لیے کہلائے گا کہ اس کے سارے کام جو ہے کافروں والے ہیں۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے آج بھی، اس زمانے میں بھی، اور یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہو لیکن لبادہ اسلام کا اوڑھ لے اور اپنے آپ کو مسلمان بتائے، بہت ٹائم بعد پتہ چلے بھائی تو مسلمان نہیں تھا۔ تو یہ بات ضرور ہے کہ ایسا قیامت تک کے لیے ہے، ہاں، لیکن ہم کسی کو نامزد نہیں کر سکتے کہ فلاں منافق فلاں منافق۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جو مسلمانوں سے کچھ اختلافات کی بنیاد پر، چاہے وہ کسی بھی اعتبار کے اختلاف ہو سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو منافق کہتے ہیں، یا ایک دوسرے کو بد عقیدہ کہتے ہیں، یا ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز کہی گئی بات ہماری طرف لوٹ کر آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ایک کافر کہا، اور اگر وہ کافر ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا تو کفر اس کے اوپر لوٹ کر آ جائے گا۔ یعنی اتنا خطرناک مسئلہ ہے کسی ایمان والے کو بد عقیدہ کہہ دینا، کسی ایمان والے کو کافر کہہ دینا یا گستاخ کہہ دینا، اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ یعنی اس سے زیادہ باریک مسئلہ، اس سے حساس مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہم علماء اکرام کے اہل علم کے فتاوے دیکھیں، اگر چاہے وہ اداروں کے فتوے ہوں یا کسی خاص بڑے مفتی کے اہل علم کے فتوے ہوں، یا فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں مسائل کی وہ چیزیں ہوں، یا علم کلام جس میں عقائد کی باتیں ہیں وہ چیزیں ہوں، ان کو پڑھیں تو ایک بھی چیز اگر اسی پتہ چل جاتی ہے بھئی یہ کام مسلمانوں والا ہے یا یہ شخص مسلمان ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی کا 99 علامت کفر اگر پائی جائیں اور ایک علامت اگر مسلمان ہونے کی اور اسلام کی پائی جائے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث کے اندر بات بیان فرمائی کہ بھائی جو ہمارے ساتھ استقبال قبلہ کرے اور جو ہمارے ذبیحہ کو کھائے اور جو ہماری مسجدوں کی طرف آئے تو مسلمان ہے۔ یعنی مسلمان بنانا مقصد ہے، غیر مسلم اور کافر کے فتوے دینا مقصد نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے اس کے اوپر فتوے داغے جا رہے ہیں کہ فلاں کافر، نعوذ باللہ، فلاں بدعقیدہ، فلاں منافق، فلاں گستاخ۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم اس کے اندر شامل نہ ہوں، یا ہماری زبان سے اتنی سخت بات کسی ایمان والے کے بارے میں نہ نکلے کہ ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان اور حسن ظن ہی رکھا جائے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ایسی علامتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامتیں بیان فرمائی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ بھائی یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے کہیں۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا اس کو، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامت ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور امانت جو رکھی جائے، خیانت کے تحت ایک بات لکھی علماء نے، بڑی باریک بات، اس کو ہم سمجھ لیں۔ عام طور پہ اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت جو ہوتی ہے نا صرف پیسے کی ہوتی ہے، یا امانت جو ہوتی ہے کسی جو ہے اہم چیز کی ہوتی ہے، بلکہ امانت بات کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور اس نے دائیں بائیں دیکھ لیا اگر کہ اس انداز سے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، فرمایا یہ بات بھی اب راز ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر جو دیکھا ہے نا وہ اس لیے دیکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کسی اور کو پتہ نہ چلے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بات راز رہے، چاہے اس نے نہ کہا ہو کہ میری بات کو راز رکھنا، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہے، کسی اور تک یہ بات نہیں جانا چاہیے۔ اگر اس نے یہ بات کسی اور کو بتا دی تو گویا کہ اس نے اس کا راز فاش کر دیا، اور راز فاش کر دیا گویا کہ یہ خائن ہو گیا، یہ خیانت کرنے والا ہو گیا۔ تو منافقین کی جو علامتیں بیان کری گئی ہیں وہ علامتیں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ بھئی وہ علامتیں تو ہمارے اندر نہیں ہیں، اگر اللہ کرے وہ ہمارے علامتیں نہ ہوں تو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں، اللہ نہ کرے اگر وہ علامات، یہ تو 3 مشہور ہیں، روایتوں میں تو کئی ساری الگ الگ حدیثوں کے ضمناً الگ الگ علامتیں آئی ہیں، تو وہ اگر اللہ نہ کرے ہیں تو پھر انسان کو اپنے بارے میں فکر بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے کہ بھائی وہ چیز نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک بات میں، جب بھی منافقین کا تذکرہ آیا ہے میں نے ایک بات کہی ہے
پچھلی صورتوں کے اندر بھی اس کو سبق کے طور پر اعادہ کر لیں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہیں، دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں، الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس طرح کے سارے معاملات ان کے مسلمانوں والے ہیں۔ یہ بات پہلے آئی ہے، اس لیے میں اشارے میں کہتا ہوں کہ وہ سارے دعوے ان کے مسلمانوں والے ہیں، لیکن وہ کبھی کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا ایسا کام کر جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف وہ ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے مسلمانوں کو خاص طور پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو ایک ایمان والا، اس کے دل میں واقعی درد ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بات جذبات میں انسان کہتا ہے، اور درد بھی یہی ہے کہ بھئی کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگر اس کے کرنے سے، اس کے عمل سے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو درد کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ بات کہہ دیتا ہے، وہ جذبات میں آ کر کے بات کہہ دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کی باتیں، مسلمانوں کے کوئی معاملات، مسلمانوں کے آپس میں کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہو گئے، وہ کسی دوسرے تک پہنچا دیے، کسی غیر تک پہنچا دیے، اور مسلمانوں کی خبر دوسروں کو دے دی، جس کو اپنی عام اصطلاح مخبر کہتے ہیں، کہ ایسی چیز جو مسلمانوں کی ہے لیکن کسی اور کو پہنچا دی جس کی وجہ سے ایمان والوں کو تکلیف ہوئی، تو یقیناً یہ انتہائی برا عمل ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر کوئی انسان اہل ایمان کی مخبری کرتا ہے تو انتہائی برا عمل ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ دو مسلمان اللہ نہ کرے آپس میں لڑ لیں، جھگڑ لیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کا وہیں صلح سمجھوتہ کرا کے بات ختم کر دیں۔ ہوتا یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ابھی اس سے پہلے پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے، حالانکہ پولیس کو خبر کرنے والے مسلمان، انہی لوگوں کے اندر سے، انہی کی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے جو مسلمان دیکھنے والے تھے، انہی نے جو آ کر کے مسلمانوں کی خبر کر دی۔ اب وہاں لڑائی ختم بھی ہو گئی لیکن پولیس پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ چاہے کتنا بھی وہ راضی نامہ کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے کتنا ہی مصالحت کرنا چاہ رہے، لیکن پولیس ان کو مصالحت نہیں کرنے دیتی ہے، ان کو روک دیتی، چاہے کتنی بھی کوششوں کے اندر ہو۔ ٹھیک ہے، جذبات میں لڑ لیے، اس کا سارا کے سارا وبال جو اس شخص کے اوپر ہے جس نے صلح کرانے کی بجائے اور الٹا ایمان والوں کو پریشانی کے اندر ڈال دیا۔ یہ سب کئی سارے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں کہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے میں ایک بڑا گروہ سرگرم ہے اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ لوگ ہر شخص کی، چاہے وہ اہل علم ہوں یا اہل ثروت ہوں، طاقت ہوں، ہر اعتبار سے جو مضبوط لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا گریبان پکڑ کو ان کی اصلاح کریں۔ یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو جو ہے چھوٹے موٹے انداز سے واضح نصیحت کر دی جائے اور وہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب جو ہے واعظ کی تقریر اصلاح نہیں کرتی ہے تو جلاد کا کوڑا اصلاح کرتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ہر کسی انسان کے لیے اچھے انداز میں وہ جو ہے واعظ و نصیحت کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا سختی والا معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ جس بھی اعتبار سے ہو، یعنی اس اعتبار سے کہ انسان اپنے حفاظت کر کر بھی، ایسا نہ ہو کوئی انسان جذبات میں قانون کے خلاف کوئی کام کر دے اور اپنے آپ کی مصیبت لے، جو قرآن میں کہا لا تقتلوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے انسان جذبات میں آ کر کے خود اس کے اوپر مصیبت آ جائے، ہاں لیکن پوری کوشش اس کی اصلاح کی کرے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی، تمام باتیں اس کے باوجود بھی وہ شخص منافق نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جذبات کے اندر آ کر کے ہم اس پہ نفاق کے فتوے نہ دیں، کیونکہ عام تو ہمارے پوسٹر میں بڑے گردش کرتا تھا اور اب بھی آتا رہتا سوشل سائٹ پہ موقع بموقع کہ مخبر جو ہے منافق ہے، اور سورہ منافقین کی آیت لکھی ہوتی تھی کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یقیناً یہ بات ہے کہ عمل بہت برا ہے، عمل غلط ہے، عمل جو ہے کہیں سے کہیں تک جو ہے قابل تحسین نہیں ہے، بہت برا عمل۔ لیکن نفاق، اگر منافق اگر رجسٹرڈ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور شروع میں بات آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ سارے برے عمل کرنے کے باوجود بھی اگر وہ دعویٰ اسلام کا کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کر رہا ہے جو اسلامی شعار ہے، اسلام اور مسلمانوں کی پہچان ہے، اس شخص کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ اس لیے کہ مخبری مسلمانوں کو پریشان کرنا یہ عمل کی خرابی کا نام ہے، اور عمل اور نفاق جو عقیدے کی خرابی کا نام ہے۔ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کسی انسان کو منافق کہا، کسی انسان کو کافر کہا جائے گا، اور عقیدے کی اصلاح کی وجہ سے کسی انسان کو مسلمان کہا جائے گا۔ عمل کی خرابی کی وجہ سے کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ عمل کی خرابی کی فاسق ہے، فاجر ہے، جو اصطلاحات قرآن کریم کے استعمال ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منافق نہیں ہے۔ اور نامزد تو ہم کسی کو کر بھی نہیں سکتے، نامزد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ بات خاص تھی۔ تو اب یہ یہاں سے لے کے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو منافقین تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ اور کہتے تھے اور بعد میں ان لوگوں کے سامنے
کچھ اور۔ تو کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ اور بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اس کی وجہ سے وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ دو آیتیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، صرف یہ نہ سوچے کہ بھائی تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہی سوچ لیا جائے تو پھر تو قرآن کریم ہمارے لیے نعوذ باللہ کوئی بچے گا ہی نہیں۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، کسی نہ کسی قوم کی تاریخ ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ تو کہا کہ یہ ایمان والا سوچے کہ یہ آیات جو ہیں، میرا کوئی سا عمل ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے امت میں فساد ہو، میرا کوئی سا کام ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے امت میں فساد ہو۔ اور یہ فساد فی الارض جو ہے نا، یہ ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ خاص طور پہ انہوں نے بہرحال علماء کے تعلق سے بات بیان فرمائی، اور یہ بیان فرمایا کہ علماء کو بھی چاہیے، اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے کہ کہیں امت کے سامنے ایسی بات پیش نہ کریں جس کی وجہ سے امت فساد کے اندر پڑ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والا مخاطب ہے کہ بسا اوقات جب انسان علم کے گہرائیوں میں اترتا ہے تو کئی بار ایسی چیزیں، ایسی تحقیقات سامنے آتی ہیں، بڑی زبردست چیزیں سامنے آتی ہیں، تو انسان اگر اس کو بیان کر دے مثلا تو ایک طرح سے کوشچن مارک لگ جاتا ہے تمام تک کے تمام لوگوں پر، صحابہ پر، تابعین پہ، تبع تابعین پہ، ان کے بعد کے تمام لوگوں پہ، نعوذ باللہ وہ غلط تھے گویا کہ ہم صحیح ہیں۔ اور یہ بات بیان کرنے کا اللہ ہماری حفاظت پر مزاج بنتا چلا جا رہا امت کا کہ ایسی باتیں بیان کرو جو پہلے کسی نے بیان نہیں کری۔ اس کی وجہ سے امت میں فساد ہوتا ہے، امت عمل سے دور ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان نے نماز کی بات کر رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، نماز کے مسائل بیان کر رہا ہے، اس سے امت عمل کی طرف آئے گی۔ لیکن ایک شخص نے بحث شروع کر دی بھائی نماز باجماعت ضروری نہیں ہے، تو بہرحال لکھا فقہاء نے بحث کری اپنی ضروری ہے یا نہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن تعامل ہے امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، اور خاص طور فقہ حنفی کے اندر تو کہ بھئی جماعت باجماعت جو ہے، نماز باجماعت سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا تارک بھی گنہگار ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے ایک مزاج بن گیا ایسی نئی باتوں کی وجہ سے اب امت فتنے کا شکار ہو رہی ہے۔ تو فساد فی الارض کے معنی صرف قتال نہیں ہے کہ سو جو ہے وہ لوگوں کے جانے لیتے ہیں، بلکہ یہاں تو اس سے خطرناک مسئلہ ہے کہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کے تحت بہت سارے لوگ یہ باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو صحابہ اکرام کی ذات، تابعین اور تبع تابعین، ان تمام کے بارے میں ایک جملہ استعمال، وہ سب بھی معصوم عن الخطا نہیں تھے، یعنی ہم جو ہے ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو رد کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، وہ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے، لیکن اس کے علاوہ صحابہ اکرام کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی تمام کے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر عام طور پر جو دین کی تشریح بیان کری گئی، عام طور پر جو دین انہوں نے پیش کرا گئے، اسی کو لینا، اور ایک ایسی چیز جو الگ سے کوئی چیز چل رہی ہے یا الگ سے کسی کی رائے ہے اس کو نہیں لینا، یہ انسان کا ایمانی تقاضا ہے۔ کسی بات کے اوپر 100 چیزیں ہیں، 100 لوگوں کا مستر عمل ہے، اور اہل علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت زبردست علماء ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، اور ایک کوئی نئی بات کسی انسان نے پیش کر دی، اب جو ہے یہ نئی بات پیش کرنے کی وجہ سے وہ شخص جو فساد فی الارض کا مستحق ہو گیا کہ اس نے ایسی بات پیش کیوں کری کہ جس کی وجہ سے امت فتنے کا شکار ہو گئی، امت کے اندر فساد ہو گیا۔ تو لہذا ہر شخص کو، چاہے عامی ہو یا عالم ہو، خاص ہو عام، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ میرے کسی قول سے، میرے کسی عمل سے فساد فی الارض نہ ہو، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اس کے لیے بڑوں کی صحبت بڑی ضروری ہے۔ یعنی انسان جو ہے بڑوں کی تربیت کے اندر، اکابر علماء کی تربیت میں، اللہ والوں کی تربیت میں، اور جو جس کام کے اندر لگا ہوا ہے اس کے بڑے، اس کے ماہرین، اس کے حکیم جو لوگ ہیں، ان کے ربط کے اندر رہے، اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب فساد فی الارض کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا قرآن میں خود کا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، کئی بار تو انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم فساد فی الارض کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور ہوتا فساد ہے۔ تو اسی لیے چاہے وہ علماء ہوں یا دعوت کے کام کرنے والے ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ جس لائن کا انسان ہو نا، اس کے جو بڑے ہیں،
جو اس چیز کو سمجھے ہوئے ہیں، جو اس چیز میں اترے ہوئے ہیں اور جو چیز کو پرکھے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسی باتیں، اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، علماء کے ساتھ بسا اوقات ہوتا ہے کوئی نئی چیز ہوتی ہے، پتہ چلا کہ صاحب یہ تو بیان کرنے کی ہونا چاہیے، لیکن استاد منع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز عوام میں بیان کرنے کی نہیں ہے۔ اگر عوام میں بیان کرو تو اس سے عوام کو درس کیا ملے گا؟ اگر عوام کو درس اگر دینا مقصد ہے اور تعلیم و تربیت مقصد ہے تو پھر یہ چیز بیان نہیں ہونا چاہیے، وہ فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بڑوں کے ماتحتی میں جب انسان چلتا ہے تو موقع بہ موقع اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، کیوں؟ زبان کی غلطی ہے، اسی طرح کوئی سی بھی چیز ہے، انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اپنی غلطی کا، بل اسی لیے سب سے بہترین دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو بیان کیا گیا کہ جو آپ کو آپ کی غلطی بتا دے، آپ کی غلطی کی اصلاح کر دے، بتا دے آئینے کی طرح کہ ہاں یہ غلطی ہے، تاکہ انسان اصلاح کر لے۔ بس بلا وجہ چڑھا کر، تعریف کر کے، جھوٹی سچی باتیں لگا کر کے انسان کو اور راستے سے ہٹا دینا ہے، دوستی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ تو کہا کہ ان کے دلوں میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ فساد کرنے والے ہیں، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ لائے، یعنی لوگوں سے بالاتفاق تمام مفسرین صحابہ اکرام مراد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، ان کے ایمان کو معیار اور ان کے ایمان کو دلیل بنایا خود اللہ رب العالمین نے، کہ ایمان ایسا مطلوب ہے، ایمان ایسا مقصود ہے، ایمان ایسا چاہا جا جیسا ایمان صحابہ اکرام کا تھا، اور یہ اتھارٹی ہو گئی ہے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے، کہ ایمان صحابہ جیسا ہو، صحابہ اکرام جیسا ایمان ہو، تبھی انسان، اور صحابہ اکرام سے جیسے ایمان سے متعلق ہر وہ چیز جس کو صحابہ اکرام نے ایمان کے حصوں میں سے مانا یا جس کے اوپر انہوں نے عمل کرا۔ بسا اوقات انسان ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ایمانیات میں سے نہیں ہے، اس چیز کو ایمانیات میں سے خارج کر دیا، فلاں چیز تو فرض نہیں ہے، فلاں چیز تو واجب نہیں ہے، اس طرح کرتے کرتے اپنے من مطابق انسان کام کرتا رہتا ہے اور وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے بڑا زبردست، کہ روئے زمین پر جتنے فتنے آئے ہیں، کتنے بھی فتنے اٹھا کے دیکھ لیں، خاص طور پہ جو مسلمانوں میں سے نکلے ہیں فرقے، کہ وہ تمام کے تمام نے سب سے پہلے صحابہ اکرام کی ذات کو نشانہ بنایا، سب سے پہلے۔ کوئی کہتا ہے صحابہ اکرام پہ تنقید ہو سکتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، کوئی کیا، اگر اللہ نہ کرے امت کے دل سے صحابہ اکرام کے بارے میں ذرا سی بھی امت کے دل میں اگر بیت بھی پیدا ہوگی نعوذ باللہ، تو امت قرآن پہ عمل نہیں کرے گی، اس لیے کہ سب سے بڑا معجزہ کتاب اللہ ہمیں صحابہ کے توسط سے ملا ہے۔ ورنہ بولیں گے بھائی صحابہ اکرام نعوذ باللہ اگر ایسے تھے تو پھر تو قرآن کے اندر بھی کچھ کر دیا ہوگا، کس نے دیکھا ہے؟ اس طرح کے جو کہا جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں ان تمام نے سب سے پہلے صحابہ اکرام کو مجروح کرا، کہ ایک طرح صحابی کو ایک عام انسان، بہرحال انسان ہونے کے اعتبار سے تو وہ عام ہی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے وہ صحابی تھے، اور اسی لیے صحابی کی تعریف یہ کری جاتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، یہ صحابی ہے۔ اور یہ ایسی چیز تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت روئے زمین کے اوپر بسنے والے تمام انسانوں میں جو پوری دنیا کا کریم تھا، پوری دنیا کا، ایسا نہیں کہ مکہ مدینہ جزیرۃ العرب، پوری دنیا کو جو کریم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ایک ساتھ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ صحابہ اکرام کی عظمت، ذرہ برابر ان کے بارے بدگمانی کیوں؟ اس وجہ سے کہ امت میں جو فتنے آ رہے ہیں سب سے پہلے صحابی کو مجروح کر دو، اللہ نہ کرے کوئی اگر صحابہ اکرام میں آپس میں کچھ معاملہ ہوا، کسی ایک صحابی کو مجروح کر دو، کسی ایک صحابی کے بارے میں امت کو بدگمان کر دو، پھر اس کے بعد تو پورے صحابہ اکرام کی جماعت کو بدگمان کرنا بڑا آسان ہے، ان کے بارے میں بدگمان کرنا۔ تو کہا کہ صحابی کے بارے میں ہمیں بالکل احساس لینے کی ضرورت ہے، چاہے جہاں لگ رہا ہو کہ بھئی یہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو مناسب نہیں ہے، فوراً انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کے بارے میں بات کہہ رہا ہے، یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت جو اللہ رب العالمین نے دلیل بنا کر پیش کر دی تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے، جو کہتے ہیں نا صحابہ کرام میں تقسیم ہے، یہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ تو فلاں وقت ایمان لائے، فلاں وقت، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے،
بالکل موٹی سی بات ہے، وہ انسان زیادہ قربانیاں دے گا تو اس کا زیادہ مقام ہوگا، زیادہ مجاہدے برداشت کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر آئے ہیں اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، یقیناً مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ سابقین اولین کا مقام بہت بلند ہے، مہاجرین و انصار کا مقام بہت بلند ہے، حدیبیہ والے صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن سب کے اندر فرق مراتب ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین میں فرق مراتب ہیں۔ کوئی صحابی بہت آخری وقت ایمان لے کر آئے ہیں، کوئی شروع میں لے کر آئے، ان کو بھائی 22 سال نمازیں پڑھنے کی مہلت ملی اللہ کے نبی کے ساتھ میں، کوئی آخری وقت لے کر آئے۔ تو عمل کے اعتبار سے جس طرح ایک عام انسان کے اندر، عام مسلمان کے اندر فرق ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے کہ بھئی ایک مسلمان ہے، اس کا عمل کم ہے اور اس کا عمل زیادہ ہے، لیکن مسلمان ہونے کے اعتبار سے برابر ہوتا ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائے، صحابہ کا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یقیناً برابر نہیں ہے، لیکن صحبت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے سب برابر ہیں، سب برابر ہے صحابی ہونے کی وجہ سے، اور صحابی ہونے کی وجہ سے جو ادب اور احترام اور ان کا اکرام کیا جائے گا وہ تمام کا کیا جائے گا، ادنا سے ادنا صحابی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی ہو۔ قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان تمام سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لہذا اعمال کے اعتبار سے فرق مراتب ہے اور پوری امت اس بات کو مانتی ہے، لیکن صحابی یا کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی کے بارے میں نام لے کر کہہ دے کہ فلاں صحابی نہیں ہے یا فلاں کا یہ عمل تھا اس کی وجہ سے نعوذ باللہ صحابی نہیں ہے، تو وہ خائن ہے اور غلط بات پیش کر رہا ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین تمام کے تمام، ہر صحابی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ لے کر دنیا سے تشریف لے گیا ہے۔ تو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے کیا بیوقوفوں کی طرح؟ تو کہا کہ نہیں، حقیقت یہ کہ وہی بیوقوف ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں، اور وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین یعنی اپنے جو اصل لوگ ہیں جن کے مذہب کو ماننے والے ہیں وہ ان کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اور ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ بس وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہونا تو چاہیے ہدایت لینا تھا، نہیں گمراہی کو خرید لیا، اور ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اب یہاں سے لے کے آخری تک بس 2 مثالیں دی اللہ رب العالمین نے، وہ مثالیں ذہن میں رہیں کہ ان کی یہ مثال ہے۔ ایک مثال تو ہے کسی شخص نے آگ جلائی، آگ خوب روشن ہو گئی، سارے اطراف کی چیزیں نظر آنے لگ گئیں، لیکن اس کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب اس کی آنکھیں چلی گئیں، جو اندر سے جو روشنی ہونا چاہیے، جو فطرت وہ اس کے پاس نہیں بچی، تو اس کو آگ کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ اس کو آگ نہیں دے گی۔ تو کہا ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ سارے کے سارے اطراف کے اندر، سارے کے سارے جگہوں کے اوپر ایمان کا نور پھیل رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی دیکھا ہے اس کو، انہوں نے منظر کو دیکھا ہے، لیکن ان کا دل سے ہی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کو قبول نہیں کر پائے، اندر سے ہی گویا کہ دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اور دوسری مثال جو دی کہ ان لوگوں کی ایک مثال جیسا آسمان سے مے برسا، پانی برسا، اور اس کے اندر پانی کے اندر کڑک بھی ہے، اندھیرا بھی ہے اور بجلی بھی ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب وہ اپنے موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کڑک کی جب آواز آتی ہے تو اپنے موت کے ڈر سے بجلی گر نہ جائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو روشنی ہوتی ہے اور روشنی ہونے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ روشنی کے اندر ہم چل سکتے ہیں، تو جیسے ہی روشنی ہوتی ہے روشنی میں چلنے لگ جاتے ہیں، اور جہاں روشنی ختم ہوتی ہے واپس وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دونوں مثالیں بیان فرمائیں، اور دونوں مثالوں کے اندر آخری میں جو بات ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان سے ان کے آنکھوں کی روشنی چھین لے اور ان کے کانوں کے طاقت چھین لے، یعنی کانوں کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے جو راستہ دیکھ رہے ہیں اس کو اللہ رب العالمین چھین لے، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بڑا لطیف اشارہ اس میں اس بات کی طرف بھی ہے کہ انسان کئی بار اپنی ایجاد کے اندر، اپنی ٹیکنالوجی بڑا غرور میں آ جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کرا، ہم نے وہ کرا، کتنی بھی کمرے کے اندر روشنی ہو لیکن اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو وہ انسان کے لیے روشنی کوئی کارآمد نہیں ہے،
کوئی کارآمد نہیں، چاہے کتنی بھی کمرے میں روشنی ہو، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کمرہ بہت روشن ہو گیا لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جو ہے کڑک بجلی کی تیز ہو رہی ہے وہ سن رہا ہے، اسی طرح وہ دیکھ رہا ہے آنکھوں سے بجلی کو اور بجلی کی چمک کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اگر کانوں کی سماعت اللہ چھین لے تو کتنی بھی تیز کڑک ہو اس کو سنائی میں نہیں آئے گی، اسی طرح کتنی بھی تیز روشنی ہو اس کو دکھنے میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک طرح اپنی جو قدرت کا بھی یہاں پر قدرت کی مثال بھی دی ہے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے اپنے ارد گرد کو روشن کر لیا تو اللہ نے اس کے نور کو چھین لیا اور اس کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اب وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب، یا مثال اس شخص کی ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برسی، اس کے اندر اندھیرا بھی ہے اور کڑک اور چمک بھی ہے، انہوں نے اپنے کانوں پر انگلیاں ڈال لی موت کے ڈر سے، یعنی موت ایسا نہ ہو کہ بجلی کی کڑک سے آواز سے ہم ہلاک ہو جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اب اس روشنی کے ذریعے جو آس پاس کا علاقہ روشن ہوا تو یہ چلنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے چل لے، لیکن جیسے ہی روشنی ختم ہوئی پھر اندھیرا، تو اس روشنی کے بعد واپس وہ اندھیرے کے بعد میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب واپس ان کے اوپر اندھیرا ہوا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔